ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اس کے اندر اور بعد میں جو فرمایا فجر کی نماز قائم کریں، پانچوں وقت کی نماز آ گئی، کیونکہ زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب کا وقت یہ دلوک ہے، تو اس میں ظہر اور عصر کی نماز آ گئی۔ اس کے بعد میں فرمایا رات کے اندھیرے تک نماز پڑھیں، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ اس کے بعد میں فرمایا وہ قرآن الفجر، اور اس میں جو ہے وہ فجر کی نماز آ گئی۔ تو یہ پانچوں نمازیں امام الازہری نے فرمایا کہ اس کے اندر شامل ہیں، اور پانچوں کی پانچوں نمازیں اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ آپ اگر نماز کے اوقات دیکھیں گے تو فجر کا وقت یہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کی کرن چمکنے تک ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ اس کے بعد میں آفتاب ڈھلنے سے لے کر کے اس وقت تک جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ دو چند یعنی ڈبل ہو جائے، تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ اس کے بعد میں یعنی جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے یعنی وقت ظہر سوا یہ جو سایہ اصلی ہوتا ہے نا، انسان کا جو اصلی سایہ، اس کا سایہ جب ڈبل ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ عصر کا وقت ہے، اور سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کے ڈوبنے تک۔ شفق کے ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفیدی ہوتی ہے جو جانب مغرب سرخی ڈوبنے کے بعد میں ظاہر ہوتی ہے، یہ اس کے ڈوب جانے کے وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ پانچوں نمازوں کا جو وقت ہے، یہ پانچوں کا وقت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رات کے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں یہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ جب ان اوقات میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ تیرے بندے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ خاص طور سے اس وقت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو تمام اوقات میں فضیلت ہے، لیکن فجر کے اوقات میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس وقت حاضر رہتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت فجر کے وقت کر کے دیکھیں، آپ کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی اور روحانیت کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ بڑا سکون کا اور اللہ کی رحمتوں کو اترنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ کے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، تو اس وقت میں تلاوت قرآن زیادہ کیفیت اور زیادہ لذت رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تہجد کی نماز ادا کریں۔
اگر انسان رات کو جاگ رہا ہے پھر نماز پڑھے تو یہ تہجد نہیں ہے. نیند سے اٹھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ساری رات جاگ کر کے نفل پڑھتا رہے تو ثواب تو خوب پائے گا, لیکن وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی. تہجد کی نماز اس وقت ہوگی جب وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے, پھر اس کے بعد میں جب نیند کھلے تو اٹھ کر کے پڑھے, وہ تہجد کی نماز ہے. اب تہجد کی نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں, اس حوالے سے احادیث کے اندر مختلف روایتیں ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 سے لے کر کے 9 رکعت تک روایت ہے, اور خالد بن زید سے روایت میں ہے 11 رکعت, اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت کی اس میں تہجد کی 13 رکعت ہیں. تو اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ کبھی آپ نے کم پڑھی کبھی زیادہ پڑھی. اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, اور جو شخص اپنی طاقت, اپنی حالت اور وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان میں سے جتنی بھی رکعت پڑھ لے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر لے گا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی نمازیں مختلف اوقات میں الگ الگ پڑھی. کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں, کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں, اور 8 تک بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. یہاں پہ ابھی جو آپ نے جو سنا نا کہ 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں, تو 11 میں سے 3 رکعتیں وتر کی تھیں, اور 13 ہیں تو 13 میں سے 10 تہجد تھی, اور یہ 10 جو ہے وہ تہجد کی نماز تھی اور 3 وتر کی نماز تھی. تو اس طرح سے یہ 11 اور 13 بن گئی. اور علماء کرام نے بیان فرمایا جو آدمی رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا چاہے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کے 3 حصے کروں, 2 حصوں میں آرام کروں اور 1 حصے کے اندر اللہ کی عبادت کروں, تو اچھا طریقہ یہ ہے رات کے پہلے والے حصے میں اور رات کے پہلے اور پچھلے حصے کے اندر سوئے, اور بیچ والا جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت کرے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدھی رات جاگوں اور آدھی رات سوؤں, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آخر والی آدھی رات ہے اس میں جاگ کر کے وہ عبادت کرے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا پچھلا حصہ تہائی باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے, اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی مانگنے والا اسے میں دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی میں بخشش کروں. اور سب سے بڑھ کر نماز جو اس وقت کے اندر ادا کی جائے اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہو, روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اس کو تہجد کی نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑنا مکروہ ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے تب تو الگ بات ہے, لیکن پڑھتا ہے تو پھر بغیر عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ مکروہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اے عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا. یعنی وہ شخص رات میں اٹھ کے عبادت کرتا تھا, وہ عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا, تم اس کی طرح مت ہونا. اگر عبادت کرو تو میرے آقا نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو بندہ روزانہ کرے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرے. تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ تہجد کی نماز کی بندہ اگر پابندی کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ نوافل سے آپ کی مغفرت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے. اور ہم جب نفل پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو نوافل ادا کیا کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اور تقرب چاہنے کے لیے ادا فرماتے تھے. اب اس کے بعد میں ابھی جو آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد ہے شفاعت کبریٰ, یعنی سب سے پہلی شفاعت جو اللہ تعالیٰ محشر والوں کا جب حساب شروع کرے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہوگا, کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرت نہیں رکھے گا, سب خوف زدہ ہوں گے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا, اسی کا نام ہے مقام محمود. تو
جو کام کوئی نہیں کر سکے گا قیامت کے دن وہ آپ کریں گے. اس وقت سارے اولین اور آخرین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا قیامت کے دن لوگ مختلف گروہ میں بڑھ جائیں گے. ہر گروہ اپنے نبی کی پیروی کرے گا. وہ کہیں گے کہ اے فلاں شفاعت کیجئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچے گا. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود کے اوپر فائز فرمائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ہے شفاعت، یعنی قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عام شفاعت کا اور خاص شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہولناکی کا وقت ہوگا. یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، لوگ پریشان ہوں گے، سب نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ در شفاعت کو وا فرمائے گا اور میرے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. یہ ہے آپ کا مقام محمود جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. یہاں پہ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام 5 طرح کی شفاعت کریں گے. ایک تو عام شفاعت ہوگی جو تمام مومنین کے لیے ہوگی. دوسری شفاعت ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے آپ کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا. تیسری شفاعت آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. چوتھی شفاعت جو گنہگار جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اور انبیاء کرام اور ملائکہ اور کچھ نیک مسلمانوں کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا. اور 5ویں شفاعت اہل جنت کے جو درجے ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجوں سے اوپر ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. تو یہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ ایک تفسیر ہو گئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور فخر نہیں ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے اور اس دن سارے کے سارے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہوں گے. یہی وہ مقام ہے جو مقام محمود کہلاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ مولا ہم گنہگاروں کو نصیب فرما. اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت الفردوس میں مولا رفاقت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہر گناہ برائی سے محفوظ و مامون فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.